سوال ہے اللہ پاک کس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ جواب ہے اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ سوال ہے انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا۔ بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم اثر تھے؟ سکندر اعظم کے۔ سوال ہے تسبیح ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ سوال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو مخزوم۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام 1 پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟ جواب ہے جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے؟ 6 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کی تعداد اور ان کے کام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 12 تھی، ان میں بعض کپڑا رنگنے والے تھے، بعض شکاری، بعض دھوبی اور بعض ملاح تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت تک بنی اسرائیل کو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 430 برس۔
سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسریان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ ابو العاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال ہے ختنہ کی سنت کس نبی نے جاری فرمائی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے رسول کا بنیادی فریضہ کیا ہے؟ جواب ہے تبلیغ دین۔ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ بوس چکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال ہے غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ الحجر۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ کس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ سورہ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ سوال ہے، کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ کون سے صحابی قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟ جواب ہے ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ سوال ہے، کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا؟ مقام سدرۃ المنتہا۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھی؟ جواب ہے 45 اونٹنیاں۔ واقعہ فیل کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ 50 دن بعد۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے آخری صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ لوہے اور تانبے کی۔ سوال ہے، ابتدائے اسلام کے دور میں 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازیں کون کون سے وقت کی تھی؟ جواب ہے وہ 2 نمازیں فجر اور مغرب کی ہیں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کس چیز کی گٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ اسلامی مہینوں میں دوسرے اسلامی مہینے ماہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے سفر بکسر الصاد سے بامانی خالی ہونا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں ماہ محرم میں قتل کرنا حرام تھا، اس لیے ماہ سفر میں لوگ قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔
سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کہاں تعمیر کی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد قباء میں تعمیر کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آسمان سے سب سے پہلی کون سی دھات اتری؟ لوہا۔ اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آخری پارہ میں۔ سوال ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کون سا بہنوئی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں غزوہ احد میں ہلاک ہوا؟ جواب ہے ابی بن خلف۔ اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔ سوال ہے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بد عہدی کی تھی؟ جواب ہے احد میں۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ہاں کون سے پیغمبر پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب ہے 40 بچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی، بتائیں پہلی کو دی تھی یا دوسری بیوی کو؟ پہلی بیوی کو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ سوال ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ ایک بار۔ سوال ہے حضرت اسرائیل کا اصل نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب ہے آپ کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے عراق میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز عطا فرمائی؟ جواب ہے توریت مقدس۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنی لقمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے خلافت راشد میں جو زمین حکومت کی ملکیت ہوتی تھی اسے کیا کہتے تھے؟ جواب ہے خالصہ زمین۔ جواب ہے خالصہ زمین۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے سابق انبیاء کرام جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب ہے خداوند تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ سوال ہے سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی ہے؟ جواب ہے اہل روم کو۔ سوال ہے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب ہے بنو سعد قبیلے کے لیے۔ سوال ہے صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے افریقہ کو۔ فاتح خیبر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا میں فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ سوال ہے کہ صحابی رسول نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب ہے الفارابی کو۔ کعبہ کے معنی کیا ہے؟ ٹیلا۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ جواب ہے اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں چاروں خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے نماز جنازہ دن میں پڑھانا جائز ہے یا رات میں؟ جواب ہے ہر وقت جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب ہے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ سوال ہے یہودی کس درس گاہ میں تورات کی تعلیم دیتے تھے؟ اس کا نام بتائیں۔
जवाब है बैतुल मदारिस में। किस शख्स के मैयत के करीब आने से मैयत को तकलीफ होती है? हालत जनाबत वाला। कौन सा जानवर घर में बच्चे दे तो रिस्क में रुकावट आती है? कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो घर में बच्चे दे तो उससे रिस्क में रुकावट आती है। सवाल है, साइंस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? साइंस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? साइंसदानों के मुताबिक अगर कोई जैतून के दरख्त के नीचे बैठ जाए तो उससे निकलने वाली हाई एनर्जी की वजह से उस इंसान के कमजोर खुलियात बेहतर होने लगते हैं, जो एक इंसान को तंदुरुस्त व तवाना रखता है। और ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से जैतून का दरख्त बगैर आग के भी रोशन रहता है। साइंसदानों के मुताबिक अगर कोई जैतून के दरख्त के नीचे बैठ जाए तो इससे निकलने वाली हाई एनर्जी की वजह से इस इंसान के कमजोर खुलियात बेहतर होने लगते हैं, जो एक इंसान को तंदुरुस्त व तवाना रखता है। और ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से जैतून का दरख्त बगैर आग के भी रोशन रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो जुम्मे का दिन था, बताएं कौन सा वक्त था? बवक्त शब। सवाल है, आखिरी 4 सूरतों के अलावा और कौन सी सूरह है जो कुल से शुरू होती है? जवाब है सूरह जिन। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का सदर दफ्तर कहाँ है? जद्दा में। सवाल है, अगर किसी कपड़े पर खून लगा हो और इसको अच्छी तरह धोने के बाद भी इसका निशान खत्म ना हो तो फिर इसका क्या हुक्म है? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तेरा इस पर अच्छी तरह पानी बहाना काफी है। सवाल है, अल्लाह ताला ने आले फिरौन को किस तरह हलाक किया? जवाब है, डुबो दिया। इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? वो लोग मुल्हिद कहलाते हैं। सवाल है, बाज़ंतीनी सल्तनत का 7वीं हिजरी में बादशाह कौन था? जवाब है, हरकुलिस। सवाल है, बैतुल लहम किस जगह का नाम है? जवाब है, बैतुल लहम वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। सवाल है, जिस वादी में बनी इसराइल में मनो सलवा नाजिल होता था उसका क्या नाम है? जवाब है, उस वादी का नाम वादी तैया है। जहन्नुम में कफार किस जानवर की आवाज में रोएंगे? गधे की आवाज में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैदाइशी शहर उर किस दरिया के किनारे आबाद था? दरियाए फरात के किनारे।
حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے کہ کس کے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کتنی مرتبہ بھیجا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر 3 مرتبہ دبایا یا بھیجا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ کورس کے بادشاہ۔ سوال ہے، حضرت زکریا کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ سوال ہے، حضرت عمار کی والدہ سمیہ جو کہ پہلی شہید اسلامی خاتون ہیں، کس کافر نے برچھی ماری؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف پانے والے صحابی کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکید۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کے نام لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کیسر روم ہرقل کے نام لکھا تھا۔ سوال ہے، خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ وہ آتش پرست تھے۔ سب سے پہلے کس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا؟
سب سے پہلے سجاح بنت سوید نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ سوال ہے شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ شیطان کا لقب ہے۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب کے ننہال کون تھے؟ جواب ہے بنو نجار مدینے میں۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامن قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابو سفیان کا گھر۔ سوال ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اور سورت کس چیز پر لکھی گئی؟ جواب ہے کھجور کے پتوں پر۔ سوال ہے قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 48 میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ کتا پلیت جانور ہے لیکن ایک کتا ایسا ہے کہ جو جنت میں بھی جائے گا، بتائیں وہ کون سا کتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ کتا جو جنت میں جائے گا وہ اصحاب کہف کا کتا ہے اور اس کا نام قطمیر ہے۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے کس نبی کو آگ میں ایک فرشتہ نے لباس پہنایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کلیم اللہ کا لقب کس پیغمبر کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے کون سی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر وہ خود تھیں؟ جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہر کے طور پر کیا دیا؟ انس نے جواب دیا ان کی مہر وہ خود تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ واضح ہو کہ اس قبیلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دی تھی۔ محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟
जवाब है बनु हनीफा। सवाल है मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, उनमें से 2 वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब है नेक आमाल। नमरूद का असल नाम बताएं। जवाब है नमरूद का असल नाम पासिद था। वो कौन से सहाबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुकद्दस तीनों जगह अजान देने का शरफ हासिल हुआ? वो सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी रबा हैं कि जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में तीनों जगह अजान दी, तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। सवाल है वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको जनाबत यानी नापाकी की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जनाबत की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी। सवाल है वो कौन से नबी हैं जो जिंदा ही जन्नत में चले गए? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम।